سوچیں، ایک ایسا وقت جب نہ زمین موجود تھی، نہ سورج، نہ ستارے، نہ ایٹم اور نہ ہی روشنی۔ اس وقت پوری کائنات صرف ایک انتہائی گرم، بے حد روشن اور تیزی سے پھیلتی ہوئی حالت میں موجود تھی۔ تقریباً 13.8 بلین سال پہلے کائنات کا آغاز ہوا، جسے سائنس میں بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کائناتی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے زمین پر آتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان نے ہائیڈروجن کو کیسے پہچانا۔ 18ویں صدی سے پہلے ہائیڈروجن موجود تو تھی، مگر انسان اسے ایک الگ عنصر کے طور پر نہیں جانتا تھا۔ سن 1766 میں برطانوی سائنسدان ہنری کیونڈش نے تجربات کے دوران یہ مشاہدہ کیا کہ جب میٹل کو ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کروایا جاتا ہے تو ایک نہایت ہلکی گیس خارج ہوتی ہے جو آگ لگنے پر فوراً جل اٹھتی ہے۔ کیونڈش نے اس گیس کو انفلیمیبل ایئر یعنی جلنے والی ہوا کہا۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہی گیس دراصل ہائیڈروجن ہے، اسی لیے ہنری کیونڈش کو ہائیڈروجن کا ڈسکورر مانا جاتا ہے۔ چند برس بعد فرانسیسی سائنسدان اینٹونی لیوائزر نے اس گیس پر مزید تحقیق کی اور یہ ثابت کیا کہ جب آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو پانی یعنی کہ H2O بنتا ہے۔ اسی بنیاد پر لیوائزر نے اس ایلیمنٹ کا نام رکھا ہائیڈروجن۔ یہ نام یونانی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے، ہائیڈرو یعنی کہ پانی اور جینس مینس جنریٹنگ یا پیدا کرنے والا۔ ہائیڈروجن لفظ کا اصل مطلب بنتا ہے واٹر جنریٹنگ یا واٹر فارمر۔ ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر 1 ہے، یعنی اس کے ایٹم میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے اور عام حالت میں ایک الیکٹران اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہائیڈروجن کو پیریوڈک ٹیبل کے سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائیڈروجن کی کوئی مستقل جگہ پیریوڈک ٹیبل میں طے نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی خصوصیات مختلف گروپ سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک طرف یہ الکلی میٹل یعنی کہ گروپ 1A کی طرح ایک ویلنس الیکٹران رکھتا ہے اور دوسری طرف نان میٹل جیسا رویہ بھی دکھاتا ہے۔ اسی لیے ہائیڈروجن کو پیریوڈک ٹیبل کا سب سے منفرد یعنی کہ یونیک ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب جب ہم جان چکے ہیں کہ ہائیڈروجن کو انسان نے کیسے دریافت کیا، اس کا نام کیوں رکھا گیا اور پیریوڈک ٹیبل میں اس کی جگہ کیوں خاص ہے، تو اب واپس لوٹتے ہیں کائنات کی آغاز کی طرف۔ بگ بینگ کوئی عام دھماکہ نہیں تھا، بلکہ اس لمحے اسپیس اور ٹائم خود وجود میں آئے۔ اس وقت درجہ حرارت اربوں ڈگری تھا، میٹر اور انرجی ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے اور کسی ایٹم کا وجود ممکن نہیں تھا۔ کائنات ایک شدید گرم توانائی کے سمندر کی طرح تھی۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات میں صرف توانائی موجود تھی، لیکن جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ چند مائکرو سیکنڈز کے بعد انتہائی بنیادی ذرات وجود میں آئے جنہیں کوارکس کہا جاتا ہے۔ یہی کوارکس آپس میں مل کر پروٹونز اور نیوٹرونز بناتے ہیں۔ آج بھی یہی پروٹونز اور نیوٹرونز ہر ایٹم کے نیوکلس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر نیوٹرونز، پروٹونز اور الیکٹران تو موجود تھے، لیکن پھر بھی ایٹم نہیں بن رہا تھا۔ کیونکہ کائنات کا درجہ حرارت اب بھی بہت زیادہ تھا۔ الیکٹران جب پروٹون کے قریب آتے تو زیادہ توانائی کی وجہ سے فوراً ٹکرا کر دور ہو جاتے۔ اس طرح الیکٹران پروٹون کے ساتھ مستقل طور پر جڑ نہیں سکتا تھا۔ اس حالت کو سائنس میں ہاٹ پلازما اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اسی دوران کائنات روشنی کے لیے شفاف نہیں تھی۔ ہر طرف آزاد الیکٹرانز اور بے شمار فوٹونز موجود تھے۔ جب بھی کوئی فوٹون آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، وہ کسی الیکٹران سے ٹکرا جاتا اور اپنی ڈائریکشن بدل لیتا۔ اس طرح روشنی سیدھی اسٹریٹ لائن میں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ کائنات بالکل دھند یا فوگ کی طرح تھی، اس لیے اسے اوپیک یونیورس کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دھوئیں سے بھرے کمرے میں ٹارچ جلانے سے روشنی دور تک نہیں پہنچتی۔ وقت گزرتا گیا، کائنات پھیلتی گئی اور پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا گیا۔ تقریباً 3,80,000 سال بعد کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ الیکٹران اب پروٹونز کے ساتھ مستقل طور پر جڑ سکتے تھے۔ یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب کائنات کا پہلا مکمل ایٹم بنا۔
جب ایک پروٹون کے گرد ایک الیکٹران نے آربٹ بنائی تو ہائیڈروجن ایٹم وجود میں آیا. ہائیڈروجن اس لیے سب سے پہلے بنا کیونکہ یہ سب سے سادہ ایٹم ہے. اس میں صرف ایک پروٹون اور ایک الیکٹران ہوتا ہے. جیسے ہی ہائیڈروجن ایٹم بنے الیکٹران آزاد نہیں رہے, جس کی وجہ سے فوٹونز کو ٹکرانے کے لیے آزاد الیکٹرانز کم ملنے لگے. کیونکہ الیکٹران اس وقت ہائیڈروجن کا جو پروٹون تھا اس کی سراؤنڈنگ میں آربٹ کی صورت میں شکل اختیار کر چکے تھے. جب الیکٹران یہاں پر یوز ہو گئے تو اب اسپیس میں فوٹونز کو ٹریول کرنے کے لیے جو الیکٹران رکاوٹ پیدا کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی اور یوں فوٹون ایزیلی پاس ہونا شروع ہو گئے. نتیجتاً روشنی پہلی بار آزاد ہو گئی اور کائنات شفاف بن گئی. اس عمل کو لاسٹ اسکیٹرنگ آف لائٹ کہا جاتا ہے. اسی لمحے آزاد ہونے والی روشنی آج بھی کائنات میں موجود ہے, لیکن چونکہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اس لیے اس روشنی کی ویو لینتھ بڑھ چکی ہے. اب یہ روشنی ہمیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن یعنی کہ CMB کی صورت میں نظر آتی ہے, جس کا درجہ حرارت تقریباً 2.7 کیلوین ہے. یہ بگ بینگ کا سب سے مضبوط سائنسی ثبوت مانا جاتا ہے. اب جب کائنات شفاف ہو چکی تھی تو ہر طرف ہائیڈروجن گیس پھیل گئی. ہائیڈروجن وجود میں آ چکا تھا. یہاں سے ستاروں کی کہانی شروع ہوتی ہے. کائنات میں موجود کشش ثقل یعنی گریوٹی نے ہائیڈروجن گیس کو آہستہ آہستہ بڑے بادلوں میں اکٹھا کرنا شروع کیا. جیسے جیسے یہ گیس جمع ہوتی گئی اس کا دباؤ یعنی کہ پریشر اور درجہ حرارت ٹیمپریچر بڑھتا گیا. ایک مرحلے پر ان بادلوں کے مرکز میں ایک گرم جسم پیدا ہوا جسے پروٹو سٹار کہا جاتا ہے. جب پروٹو سٹار کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 10 ملین ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تو ایک نہایت اہم عمل شروع ہوا جسے نیوکلیر فیوژن کہتے ہیں. نیوکلیر فیوژن میں ہائیڈروجن کے نیوکلیائی یعنی پروٹونز آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور ہیلیم نیوکلیس بناتے ہیں, یعنی کہ دو ہائیڈروجن کے ایٹمز آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک ہیلیم کا نیا ایٹم تشکیل دیتے ہیں. اس عمل کے دوران بہت تھوڑی سی ماس توانائی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے, جسے آئنسٹائن کی مشہور ایکویشن E=mc² میں سمجھایا جا سکتا ہے. یہی توانائی روشنی اور حرارت کی صورت میں خارج ہوتی ہے. مینس کہ جب فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے اس میں سے انرجی اور روشنی خارج ہوتی ہے. اسی نیوکلیر فیوژن کی وجہ سے ستارے روشن ہوتے ہیں. ہمارا سورج آج بھی ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر کے توانائی پیدا کر رہا ہے, جس کی بدولت زمین پر زندگی ممکن ہے. اگر ہم زمین پر ہائیڈروجن کی بات کریں تو قدرتی طور پر آزاد ہائیڈروجن بہت کم پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ بہت ہلکی گیس ہے اور زمین کی گریوٹی سے نکل کر خلا میں فرار ہو جاتی ہے. البتہ اپر ایٹماسفیئر میں سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن پانی کے مالیکیولز کو توڑ دیتی ہے, جس سے ہائیڈروجن آزاد ہوتی ہے. لیبارٹری میں ہائیڈروجن بنانے کے لیے سب سے عام طریقہ ایسڈ میٹل ریئیکشن ہے. مثال کے طور پر زنک کو ہائیڈرو کلورک ایسڈ سے ریئیکشن کروائیں تو ہائیڈروجن گیس پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور سائنسی طریقے الیکٹرولائسس آف واٹر سے بھی پانی کو بنایا جا سکتا ہے. اس میں پانی میں تھوڑی سی ایسڈ یا بیس ملا کر الیکٹرک کرنٹ پاس کیا جاتا ہے. کیتھوڈ پر ہائیڈروجن گیس اور اینوڈ پر آکسیجن گیس حاصل ہو جاتی ہے. انڈسٹری میں ہائیڈروجن زیادہ تر اسٹیم میتھین ریفارمنگ کے ذریعے تیار کی جاتی ہے. اگرچہ اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے, اس لیے مستقبل میں گرین ہائیڈروجن پر کام ہو رہا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہ ہو اور ماحول کو زیادہ آلودہ نہ کیا جا سکے, جس میں اس پروسیس کے لیے رینیوبل انرجی استعمال کرنے کے لیے الیکٹرولائسس کی جاتی ہے. انسانی جسم میں ہائیڈروجن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ جسم کا تقریباً 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور پانی یعنی کہ H2O ہے. ہائیڈروجن DNA میں ہائیڈروجن بانڈز بنانے, پروٹینز کے اسٹرکچر برقرار رکھنے اور میٹابولزم میں توانائی کے تبادلے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہائیڈروجن کے بغیر زندگی کی کیمسٹری ممکن نہیں. روزمرہ زندگی میں ہائیڈروجن پانی کی تشکیل, پیٹرولیم, فرٹیلائزر, ہائیڈروجینیشن آف کوکنگ آئلز, فیول سیلز اور راکٹ فیول میں استعمال ہوتی ہے. ہائیڈروجن کی فزیکل پراپرٹیز کو دیکھا جائے تو اس میں شامل ہے کہ یہ بے رنگ, بے بو مینس آرڈر لیس, کلر لیس
اور بے ذائقہ سب سے ہلکی گیس ہے۔ یہ ہوا سے تقریباً 14 گنا ہلکی ہوتی ہے اور نان ٹاکسک ہے۔ کیمیکل پراپرٹیز میں ہائیڈروجن ایک جلنے والی گیس ہے، آکسیجن کے ساتھ جل کر پانی بناتی ہے اور ایک اسٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آئنک اور کوولنٹ کمپاؤنڈ بناتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن صرف ایک عنصر نہیں بلکہ کائنات کی پہلی کہانی ہے۔ یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ ایلیمنٹ ہے جس نے ستاروں کو جلایا، پانی بنایا، زندگی کو جنم دیا اور شاید مستقبل کی دنیا بھی اسی کے سہارے چلے گی۔ بہت شکریہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔